میں نے سوال کیا تھا کہ جو احادیث والے ہیں اور قرآن پاک والے ہیں اور بنی اسرائیل والے ہیں، کیا یہ تینوں آپ کے عقیدے کے مطابق ایک ہی ہیں؟ جی میں بتاتا ہوں آپ کو. جو قرآن کریم میں جس عیسیٰ ابن مریم کا ذکر کیا گیا ہے، یہ وہ والے عیسیٰ ابن مریم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بنی اسرائیل کی قوم کی طرف بھیجا. احادیث میں جو آنے والے عیسیٰ کی پیشگوئی کی گئی ہے وہ والے عیسیٰ ابن مریم نہیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث بنا کر بھیجا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر مبعوث کیا، جن کو ہم عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں، وہ نبی قرآن کریم کی روح سے وفات پا چکے ہیں. قرآن کریم کیٹیگوریکلی بیان کرتا ہے کہ وہ زندہ نہیں رہے، وہ وفات پا چکے ہیں. قرآن کریم کی آیت ہے کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول، اور ان سے قبل سارے کے سارے رسول جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں. عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہیں، لہذا سارے کے سارے پہلے جو رسول ہیں وہ وفات پا چکے ہیں، یہ آیت کہتی ہے. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت جب بعض صحابہ نے اس چیز کو محبت کی وجہ سے، صدمے کی حالت کی وجہ سے اس چیز کو ماننے سے انکار کر دیا. باجوہ صاحب آپ کدھر چلے گئے ہیں؟ مہربانی کر کے سنیے تو صحیح نا، میں نے آپ کو تفصیل سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ نہیں، یہ آپ کدھر جا رہے ہیں وہ میرا سوال ہی نہیں ہے. عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں آپ کا سوال ہے، ٹھیک ہے، تو میں وہی کہہ رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ جو احادیث والے ہیں وہ اور قرآن پاک والے ہیں اور جو بنی اسرائیل والے ہیں وہ سب ایک ہی ہیں. جی میں پھر جب میں آپ کو کہتا ہوں، بات کرتا ہوں تو آپ سنیں نا غور سے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس عیسیٰ ابن مریم کا اللہ کر رہے ہیں آپ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں. یار پھر بھی یار یہ کتنے بدتمیز آدمی ہیں آپ. میں قرآن کریم کی آیت بھی پڑھ کے سنائی ہے، حدیث بھی پڑھ کے سنا رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. میں اپنی طرف سے جو بات میں اپنی طرف سے کروں وہ جھوٹ ہے. اگر میں حدیث کی بات کر رہا ہوں تو وہ تو حدیث کا حوالہ ہے نا. بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عیسیٰ ابن مریم وہ تھے جن کو معراج کی رات دوسرے انبیاء کے ساتھ دیکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی حدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ معراج کی رات جب میں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا تو ان کا رنگ سرخ تھا، بال گنگرالے تھے، حلیہ بتایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کتاب الانبیاء میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ میں خانہ کعبہ میں سویا ہوا تھا، مجھے خواب آئی. میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک انسان جو ہے وہ کعبے کا طواف کر رہا ہے. حدیث نمبر دے دو، بخاری شریف کا حدیث نمبر دے دو. جی میں دونوں حدیث نمبر دیتا ہوں آپ کو. نہیں ابھی اس کا دے دو نا. یہ بخاری بھائی وہ اس کو جھوٹ بول لینے دیں تاکہ یہ پھر ایک ہی دفعہ اس کے جھوٹ کے، میرے پاس ساری حدیثوں کے نمبر زبانی یاد ہیں. ریکارڈنگ ہو رہی ہے، مجھے پتا ہے جو 34-38 پہ بھی جھوٹ بولے گا، ابھی 34-40 پہ بھی آگے جا کے جھوٹ بولنا ہے اس نے، اور 34-41 پہ بھی جھوٹ بولنا ہے، آگے یہ 39-48 پہ اربت و عمر پہ بھی جھوٹ بولے گا. سو بول لیں اس کو جھوٹ، کوئی بات نہیں. فیض بھائی میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کے، میں جھوٹ سن رہا ہوں. اس نے یہ کہا کہ قرآن پاک کی آیت میں لکھا ہے کہ سب رسول وفات پا چکے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں سن رہا ہوں. جی بالکل. قرآن کریم کی جو آیت ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، یہ کیٹیگوریکلی بیان کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام رسول وفات پا چکے ہیں، کیونکہ الف لام جو ہے یہ استغراق کا ہے جو کہ اپلائی کرتا ہے تمام کے اوپر، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے. ایک بات میں بات کر رہا تھا کہ بخاری کتاب الانبیاء میں 2 احادیث جو ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے درج کی ہیں. ان میں ایک حدیث یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں سوتے ہوئے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ دائیں آنکھ سے کانا ہے مگر بائیں آنکھ اس کی انگور کی طرح ابلی ہوئی ہے، وہ خانہ کعبے کا طواف کر رہا ہے. تو فرشتوں سے پوچھا، ادھر فرشتے بھی تھے، فرشتے سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ یہ مسیح الدجال ہے. اس کے پیچھے ایک اور شخص بھی خانہ کعبے کا طواف کر رہا تھا، وہ گندمی رنگ کا اور بال سیدھے اور گندمی رنگوں میں انتہائی خوبصورت انسان. مسیح دجال دیکھا تھا؟ ہاں جی، وہ ایک شخص تھا.
بھی حدیث میں ایسے ہی لکھا ہے مسیح دجال ایک شخص دائیں آنکھ سے کانا اور بائیں آنکھ بہت دجال ایک شخص ہے، مان گئے تنویر بھائی؟ کنفرم کرا لیں۔ مسیح دجال دجال ایک شخص ہے نا، دیکھیے دجال اور ہے، سنیے دجال اور مسیح الدجال، میں حدیث کے میں آپ کو حدیث کی بات بیان کر رہا ہوں، باقی بعد میں تشریح و تعویل بات کی بات ہے، آپ کو حدیث کے الفاظ میں سب کچھ مانیں گے آج انشاءاللہ۔ اچھا مسیح الدجال، یہ مسیح الدجال ہے، ان کے پیچھے ایک اور شخص خانہ کعبہ کا جو طواف مسیح دجال ہونا ہے وہ ایک یار آپ شخص ہی ہونا ہے نا۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ انسنسر بھائی کنفرم کر لیں، اس نے یا ان کو میوٹ کرنا، یہ کیوں بیچ میں بول رہے ہیں؟ جی باجوہ صاحب، یہ دجال جو ہے جو ایک آنکھ سے کانا ہے، اس کو بول لینے دے، میں اپنے سوال بعد میں رکھوں گا، اس کی سن لیں جی پہلے سن تو لینا، میں حدیث کی بات بیان کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ مہربانی کر کے آپ شارٹ کٹ جواب دیں۔ شارٹ کٹ یہ ہے کہ نبی اکرم سنیے، وہ جو گندمی رنگ کا انسان بال سیدھے اور گندمی رنگ میں خوبصورت نظر آنے والا انسان جس کے بال شانوں تک لٹکے ہوئے ہیں، اور وہ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اب دو ہو گئے نا، ایک کو مسیح الدجال کے زمانے میں دیکھا، ایک کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے دوسرے انبیاء کے ساتھ دیکھا۔ باجوہ صاحب جھوٹ کتنا بڑا آپ نے قرآن پاک میں بول دیا کہ حدیث کی بات بتا رہا ہوں میں، مسیح دجال کو آپ نے ابن مریم بنا دیا ہے۔ استغفر اللہ۔ مسیح دجال اور ابن مریم دونوں، یار مسیح دجال اور ہے، ابن مریم اور ہے۔ دجال کو بھی ابن مریم بنا دیا باجوہ صاحب، یہ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا مسیح دجال کے ساتھ وہ طواف کر رہے ہیں حدیث کے مطابق۔ آپ نے دو بولا ہے، ابھی آپ نے بھی دو بولا ہے۔ اللہ کے بندے آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ریکارڈنگ میں آ گیا ہے، آپ نے میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ مسیح دجال دائیں آنکھ سے کانا بائیں آنکھ تیز، اور عیسیٰ ابن مریم جو طواف کر رہے ہیں، اس نے دو بولا کہ نہیں بولا کہ دو ہو گئے ہیں؟ دو دوسری حدیث میں، ایک دوسری حدیث اس میں بال گنگریالے آگے بولیں، آپ کے جھوٹا آج سارے۔ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جن کو دوسرے انبیاء کے ساتھ دیکھا رنگ سرخ بال گنگریالے وہ ایک، دوسرے عیسیٰ ابن مریم گندمی رنگ کے بال سیدھے، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دو حلیے ہمارے پاس آ گئے، ٹھیک ہے نا؟ ایک شخص ہو تو اس کا ایک ہی حلیہ ہوتا ہے نا، یہ دو مختلف قوموں کے لوگ ہیں، ایک گندمی رنگ کی قوم سے ہے اور ایک اس قوم سے ہے جس میں لوگ مجھے سمجھ آ گئی کے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے دو بتا دیے ہیں، جی بتا دیا۔ تو پوچھیں گندمی رنگ کون سے لفظ کا، حدیث میں سامنے لگا دیتا ہوں 34:14 سے پوچھے گندمی رنگ کون سے لفظ کا ترجمہ کر رہے ہیں انسنسر بھائی؟ آپ کے علماء نے ترجمہ کیا ہے، خود میں نے نہیں کیا، اس کا یہی ترجمہ بنتا تو کیا نا۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، بیان مجھے علماء نہیں کر رہے، بیان مجھے آپ کر رہے ہیں۔ نہیں، میں علماء کا ترجمہ، آپ کے علماء کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں، میں اس دکھاتا ہوں حدیث آپ کے اندر تو حضرت عیسیٰ کا کوئی رنگت ہی نہیں بیان کی گئی۔ میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ احسن و آدم کے الفاظ کے آدمیوں میں سب سے خوبصورت، آدمیوں میں سب سے خوبصورت، اور دوسری جگہ پر جہاں پر آپ دھوکہ دے رہے ہیں 34-38 میں کہ وہاں پر ان کی رنگت سرخ بیان کی گئی، وہ خود شارح اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اختصار کے ساتھ بیان کی گئی ہے، اختصار کے ساتھ۔ پورا واقعہ 39-94 کے اندر ہے، جہاں پر آپ کو حضرت ابو ہریرہ کی پوری تفصیل ملتی ہے کہ وہاں پر حضرت عیسیٰ سے بھی ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم سے بھی ملاقات ہوئی، اور جو اصول یہ بنا رہے ہیں انسینسڈ بھائی کہ حضرت عیسیٰ کی رنگت وہاں پہ راہمر بیان ہوئی ہے، اور دوسری جگہ کے اوپر جو ہے وہ، اچھا سب سے بڑی بات، ایک جگہ پر تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، حقیقی ملاقات آسمانوں پہ، دوسری جگہ پہ خواب میں دکھائے جا رہے ہیں، اور یہ خواب میں دکھانے کی وجہ سے کسی کو خواب آیا تو اس سے بندے دو ہو گئے۔ فیضی بھائی اور فیضی بھائی اور یہ دجال کی بھی کیا روح ثابت کر رہے ہیں، دجال کعبے میں داخل ہو سکتا ہے انسنسڈ بھائی؟ نہیں، دجال کعبے میں داخل ہو سکتا ہے؟ یہ خواب کی بات ہے، خواب دکھایا جا رہا ہے، اور خواب کیا دکھایا جا، اور دیکھیں حدیث میں بھی اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے مراد یہ ہے کہ باجوہ صاحب صبر کر لو، باجوہ صاحب یہ کتنی غلط بات ہے۔ وہ سارے کے سارے جو عرب ممالک ہیں، سارے جو دجال ہیں اس کے زیر نگوں ہیں۔ یار دیکھیں ایسے نہ کریں، 34 لوگوں کے سامنے آپ نے سعودی عرب میں امریکن بیسز موجود ہیں، باجوہ صاحب سعودی عرب 34 مکہ میں کیا امریکن موجود نہیں ہے؟
यार तनवीर भाई ये क्या है यार, बाजवा साहब सुनिए ना, बाजवा साहब मेरी बात ये सुनिए। क्या है अभी यार? आपने हमने कहा कि इनको दज्जाल आपने को कहा इनको झूठ बोलने दें, दज्जाल अब तो शख्स दज्जाल है। को उधर देखा correct भी ना आपने, करें। आपने उसका हुलिया भी बताया। अभी आप सबको दज्जाल कह रहे हैं, देखें आप कितनी गलत बयानी कर रहे हैं। फिर वो दूसरी मिर्जा बात, साहब को कुछ बोलेंगे तो दूसरी फिर बात आप अनसेंसर्ड भाई, बदतमीजी कर रहे हैं। अनसेंसर्ड भाई 34 38 के बारे में सब तमाम शायरों ने कहा है कि इसके अंदर इख्तिसार वाले अल्फाज इस्तेमाल हुए हुए हैं, पूरा वाकया नहीं बयान हुआ। जहाँ पूरा वाकया है वहां पे अल्फाज के हैं रबत व अहमर, सुर्खो सफेद, लेकिन यहाँ पर जब इख्तिसार वाली इस्तेमाल हुई है यहाँ पर आया हुआ है अहमर। और जिस हदीस से ये गंदमी साबित कर रहे हैं वहां पर कोई गंदमी रंग के अल्फाज है ही नहीं, बिल्कुल बल्कि नहीं। वो जो सुर्ख रंग जो बता रहे हैं ना उस हदीस के अंदर, वो नीचे दजाल के लिए इस्तेमाल हुआ है, मसीह दजाल के लिए अनसेंसर्ड भाई। बिल्कुल तो बिल्कुल, जो एक इन्होंने आंख से टाना भी है। बिल्कुल इतने बेवकूफ लोग हैं ये बेचारे। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो इनके उसके ऊपर मोहर है कि जो 34 38 से इख्तिसार के साथ जो ये चीज लेते भी है ना, हजरत सालिम 34 41 जरा खोलिए अनसेंसर्ड भाई, 34 41 उसमें वो अल्लाह की कसम खाकर फरमा रहे हैं कि अल्लाह के नबी ने उनका रंग सुर्ख बयान ही नहीं किया। अनसेंसर्ड भाई, इनका तो सारा मुद्दा था, इनका तो सारा मुद्दा था कि एक जगह पे सुर्ख बयान हुआ है और दूसरी जगह पे गंदमी बयान हुआ है, इसी के ऊपर इन्होंने इमारत खड़ी की है। 34 41 के अंदर हजरत सालिम अल्लाह की कसम खा के फरमा रहे हैं कि अल्लाह के नबी ने उनका सुर्ख बयान ही नहीं किया, बल्कि क्या बयान किया हुआ है, रबा तो अहमर, जो हमें मिलता है बुखारी की हदीस से। फैजी भाई ये दज्जाल का रंगत बता रहे थे कि इस पे भी झूठ बोला है इसने, कुरान की आयत पे भी झूठ बोला है अनसेंसर्ड भाई। आयत इसने देनी थी हजरत ईसा की वफात के लिए। इस आयत के अंदर सबसे पहले हजरत ईसा के लिए कोई खसूसियत है ही नहीं कि हजरत ईसा के मुतालिक की आयत है। अब कबल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले सारे के सारे रसूल। बोले आप हमारी बात में क्यों बोलते हैं यार? भाई आप बोले, आप हमारी बात में क्यों बोलते हैं? आप मेरी बात में बोले, तरीका है यार, ये कोई बात है यार? आप भी हमारी बात में बोल रहे हैं, बल्कि मैं बात कर रहा था, आपने टोक के अपनी बात शुरू कर दी। 10 मिनट आपके झूठ सुने हैं कुरान के झूठ नहीं, ऊपर। मैंने देखें आप हदीस को झूठ कह रहे हैं, मैंने तो यार हदीस तनवीर पढ़ भाई के आप सुनाई करो यार इससे बात, मेरे वैसे भी नमाज का टाइम होने वाला है। मैंने फैजी भाई ये फारग फैजी है। भाई नमाज पढ़ के ना तो अपनी मगफरत की दुआ भी किया करो, अल्लाह ताला बाजवा की साहब भी किया करो। बाजवा साहब अब मैंने आपको जवाब देने नहीं है, बस मैंने सवाल पूछने हैं, ठीक है ना? आपने शॉर्टकट जवाब देने हैं। आपने जो उधर दज्जाल का हुलिया बयान फरमाया है, ठीक है, वो क्या रूह थी दज्जाल की? मसीह दज्जाल ख्वाब में देखा जो खाना काबा का तवाफ कर रहा था। मैंने ये पूछा ही नहीं है कि वो ख्वाब में था नहीं था, वो एक रूह थी दज्जाल ख्वाब की। देखा ना, रूह थी क्या मतलब? ख्वाब देखा, ख्वाब में तो आपके अकीदे के असली मुताबिक ख्वाब में आप असली जो मेरी लोग बात होते सुने हैं ना, उनको भी आपके देखते हैं। अकीदे के मुताबिक वो सब नबी वफात पा चुके हैं और वो सब रूहें थी, तो दज्जाल नहीं 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 नहीं, वो आप कौन सी देखिए, एक है हजरत ईसा इब्ने मरियम का हुलिया मेराज वाली रात वाली हदीस में, ठीक है ना, वो रूहें थी, ठीक ना। दूसरी हदीस जो है वो जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा में ख्वाब में देखा, वो तो ख्वाब है। रूह का लफ्ज दिखा दो इधर, चलो। रूह का लफ्ज दिखाने की जरूरत इसलिए नहीं है कि जब आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे अंबिया को देखा तो उनकी रूहों को ही देखा ना। अच्छा चलो दिखा दो, कहाँ लिखा हुआ है कि रूहों को दिखा? भाई एक कॉमन सेंस की बात है कि दुनियावी जिस्म तो खत्म हो गया। कॉमन सेंस अभी आपकी कॉमन जी, सेंस तो दुनियावी जब इंसान फौत हो जाता है तो दुनियावी जिस्म को अल्लाह ताला के वापस जाता है ना। जवाब देना है आपने, बस आप शॉर्टकट जवाब देते भाई जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए तो जिस्म तो दफना दिया लोगों ने। दज्जाल का जिस्म के साथ था या रूह के साथ था? यार आप वाकई आप कान खोल के मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं? हाँ बताएं। जिस हदीस में मसीह दज्जाल का जिक्र है वो और हदीस है। जिस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे अंबिया से भी मुलाकात की और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात की, वो दूसरी हदीस है। दो मुख्तलिफ हदीसें हैं। ओके ठीक है, इनको आप अपने दिमाग में बैठा लें कि एक हदीस है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसमें अपनी ख्वाब बयान की है, एक हदीस है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकया मेराज जो है उसमें जो अंबिया से मुलाकात हुई है वो बयान की गई है। अच्छा ये इस पे बात कर लेते हैं ना। ये देखें ये हदीस है ना जी,
یہ پڑھیں تھوڑا سا آپ باجوہ صاحب یہاں سے پڑھنا شروع کریں. پڑھ لیں آپ. حدثنی ابراہیم بن موسیٰ. ابراہیم بن موسیٰ، ابراہیم بن موسیٰ. ہاں پڑھ لیں نا، چھوٹا لکھا ہوا اچھا ہے. چلو. اخبرنا ہشام عن معمر وحدثني محمود حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن زہری قال اخبرنا سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری به لقیت موسیٰ قال منعته فاذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فقال ربعة أحمر. جی ربعة أحمر کا معنی کیا ہے؟ سرخ. احمر کا مطلب سرخ. ہاں اچھا دوسری حدیث کون سی تھی؟ دوسری حدیث ہاں دوسری حدیث جو ہے جو ٹھہر جائیں نا، اب ایک منٹ ٹھہر جائیں. یار تمہاری نماز 3 منٹ میں ختم ہو گئی ہے. انسنسرڈ بھائی باجوہ یہاں صاحب صبر کر لو نا آپ. حضرت موسیٰ کا کیا اولیاء بیان ہوا ہوا، ذرا حضرت عیسیٰ کو تو بعد میں آتے ہیں نا. ہاں اب یہ ان سے دیکھیں پوچھنا حضرت موسیٰ بھی دو ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آپ ان سے پوچھیں حضرت موسیٰ بھی دو ہیں. یہاں پر حضرت موسیٰ کا حلیہ دیکھیں کیا بیان ہوا ہوا ہے، اور جائیں ادھر 34 38 میں. اب جائیں. راوی نے بیان کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ بیان کیا. موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بیان ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ معمر نے کہا دراز قامت اور